تھوڑا جب ٹھیک ہے پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات بار دیگر بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الرسول النبی الامی الہاشمی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی عز اسمہ فی محکم کتابہ ونطق خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مل کے سلوات پڑھیے گا. ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، ہاں مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جن کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے. اور گزارش میں نے کیا تھا کہ ایمانیات کی دنیا میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول پہ ایمان لانا ہے، پھر اس کے بعد امیر المومنین اور ان کی اولاد پر ایمان لانا ہے، تاکہ نجات کی پہلی بنیادی شرط جو ہے وہ مکمل ہو سکے. میرے بھائیو، خدا کو ماننا ہے. میں نے بہت ساری چیزیں بیان کی، ختمیہ مرتبت کے بارے میں چند گزارشات کی، امیر المومنین کے بارے میں کل بھی بیان کیا تھا کہ ان میں کچھ صفات ہیں جو ہونی چاہیے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان بھی میں نے پڑھا تھا کہ چند خصوصیات انہوں نے امام کی بیان فرمائی ہیں کہ امام ہوگا تو اس میں یہ صفت جو ہے وہ صفت کمال جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. کل ایک صفت بیان کی تھی کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اس کے وقار میں کبھی کمی نہیں آنی چاہیے، وہ باوقار ہونا چاہیے. دوسری صفت جو معصوم نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو کائنات کا امام ہوگا وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ عادل بنتا ہوا نظر آئے گا. اور یہ عدالت ایک ایسی بہترین صفت ہے کہ ہمارا بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ فرق ہی یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ توحید، ہمارا عقیدہ توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اللہ کو عادل نہ مان لیں. ہمارا خدا ہے تو وہ عادل ہے، پھر اس کے بعد اس نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا تو عادل بنا کے بھیجا. پہلے خود عادل تھا. ان اللہ لیس بظلام للعبید، قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کبھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ جو ہے وہ عدل کرتا ہے، وہ کبھی ظلم نہیں کرتا. خدا عادل ہے. پھر اس کے بعد جو حبیب بھیجا اس کو بھی اس نے کائنات کا سب سے بڑا عادل بنا کے بھیجا ہے. اور کل معصوم کی روایت میں نے پڑھی تھی، ارشاد پیغمبر آپ کے سامنے گزارش کیا تھا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا والوں یاد رکھو، مصطفیٰ کا اور مرتضیٰ کا ہاتھ عدالت میں ہمیشہ برابر ہوا کرتا ہے. خوش قسمت ہے شیعہ کہ اللہ نے ان کو وہ امام عطا کیا کہ جس کا ہاتھ عدالت میں مصطفیٰ کے ہاتھ کے برابر ہوا کرتا ہے. یہ صفت عدل جو ہے عام بندوں کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے. اور خدا ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اے میرے بندو، اے خدا کی بندگی کے دعویٰ کرنے والو، تم عدل پر کاربند ہو جاؤ اور احسان پہ کاربند ہو جاؤ. اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ عدل کرو اور احسان کرتے ہوئے نظر آؤ. تو میرے بھائیو، امامت کی صفت بھی معصوم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عادل ہوا کرتا ہے. اور قسم باخدا میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے ان اللہ
ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اگر عدل کو اور احسان کو مجسم دیکھنا ہو تو علی ابن ابی طالب کو دیکھ لو۔ علی ابن ابی طالب کی ذات مجسمہ عدل بھی بنتی ہوئی نظر آتی ہے اور مجسمہ احسان بھی بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہمارا خدا بھی عادل، پوری کائنات پہ آپ نگاہ کو دوڑائیں، اللہ کی ایک ایک نعمت کو آپ دیکھیں، اللہ کے نظام کو آپ دیکھیں، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ خدا نے کائنات میں جو نظام بکھیرا ہے یا یہ عدل الہی ہے یا احسان الہی ہے۔ پورے کا پورا نظام جو ہے یا عدل الہی پہ کاربند ہے یا احسان پروردگار جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ خود بھی عادل، اپنے پیغمبر کو عادل بنایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کائنات کا جو امام ہے علی ابن ابی طالب اور ان کے 11 بیٹے، ان کو مصطفیٰ کے برابر عدالت کا ملکہ جو ہے وہ عطا کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیو یہی وجہ ہے کیونکہ ساری زندگی مولا کی عدالت میں گزری، اس لیے جیسے فرامین امیر المومنین کی عدالت کے بارے میں ملتے ہیں۔ میں آج ہی کتاب کو دیکھ رہا تھا، بڑے پیارے پیارے امیر المومنین کے فرامین ہیں عدالت کے بارے میں۔ فرماتے ہیں العدل، کسی نے پوچھا تھا کہ یا علی کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے نقصان آپ برداشت کر لیتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کا آپ جدا ہونا برداشت کر لیتے ہیں مگر کبھی ظلم نہیں کرتے؟ دیکھ کے ارشاد فرمایا اس لیے کہ العدل زینت الایمان، عدل جو ہے یہ ایمان کی زینت ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ العدل فضیلت السلطان، کسی بادشاہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ عادل بن جائے۔ کوئی سلطان اگر جتنی بھی نمازیں پڑھتا رہے، جتنے بھی روزے رکھتا رہے، اگر عدل پہ کاربند نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عدل ایک ایسی چیز ہے کہ جو بادشاہ کے لیے کرنا لازم ہوا کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا امیر المومنین نے بادشاہوں کو نصیحت فرمائی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری مدت جو ہے بادشاہی کی وہ ہمیشہ رہے، جب تک میں ہوں وہ رہے، تو دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم۔ فرماتے ہیں علی تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ حکومت اور بادشاہی جو ہے یہ کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ کبھی باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ اگر ظلم کرو گے تو خدا کی مخلوق جو ہے وہ تمہارے خلاف ہو جائے گی، اللہ برکتوں کو سلب کر لے گا۔ اگر ظلم پہ ظلم کرتے چلے جاؤ گے، کفر کے ساتھ لوگ خاموش رہ سکتے ہیں، تمہاری حکومت برقرار رہ سکتی ہے، مگر ظلم کرو گے لوگوں میں اضطراب پیدا ہوگا، لوگ تمہارے خلاف نکلیں گے، لوگ تمہارے خلاف کاربند ہو جائیں گے، اور بالآخر اگر جو ظلم کرتے ہیں اور لوگ جب مخالف ہو جاتے ہیں تو یا پھر ملک کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے یا پھر تختہ دار تک جانا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا عدل ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کائنات کا نظام چلتا ہے۔ مختلف آیات کو اگر آپ دیکھیں، اللہ نے دنیا میں جب انبیاء کو بھیجا ہے تو ان کے بھیجنے کا مقصد بھی یہی اللہ نے قرار دیا کہ میں نے اپنے رسولوں کو اس لیے کتاب اور میزان دے کے بھیجا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ لوگوں میں عدل و انصاف کرتے ہوئے نظر آئیں۔ ہر نبی کا طریقہ، ہر نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ معاشرہ میں امن کو قائم کرے، وہ عدل و انصاف کو قائم کرے، وہ ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہر نبی آ کر کوشش کرتا رہا کہ عدل قائم ہو جائے، مگر ظاہر ہے کہ ظالم بھی اپنی جگہ پہ کام کرتے ہیں۔ کوئی نبی اپنے گھر میں عدل کر سکا، کوئی اپنے گاؤں تک اس کا دائرہ وسیع ہوا، کوئی پورے شہر تک عدل کو لے آیا، اور کسی نے پورے ملک میں عدل کو نافذ کر لیا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ آدم سے لے کر پیغمبر خدا تک اور مولا علی سے لے کر امام حسن عسکری تک ہر معصوم نبی اور ہر معصوم امام کوشش کرتا رہا کہ دنیا میں عدل اور انصاف جو ہے وہ رائج ہو جائے، پوری کائنات میں عدل جو ہے اس کا دور دورہ ہو، مگر پوری دنیا میں عدل کم ہوا ہے، ظلم زیادہ ہوا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک، مولا علی سے
سے لے کر امام حسن عسکری تک کوشش ہوتی رہی کہ پوری کائنات میں جو ہے وہ عدل کا دور دورہ ہو جائے، کائنات کے گوشے گوشے تک عدل پہنچے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ پوری کائنات میں عدل قائم نہیں ہوا۔ روایات کہتی ہیں کہ پوری کائنات میں عدل قائم ہوگا اس وقت جب امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا، جب یوسف زہرا کا ظہور ہوگا، تب پوری کائنات میں جو ہے وہ عدل ہوگا۔ اور ختمیہ مرتبت نے ارشاد فرمایا تھا امام زمانہ کے بارے میں، ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھیے گا۔ فرمایا تھا امام زمانہ کے بارے میں، فرماتے ہیں یاد رکھو کہ وہ ایسی حجت خدا ہوگی، اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی و شمائلہ شمائلی، اس کا اسم مصطفیٰ کا اسم ہوگا، اس کی کنیت مصطفیٰ کی کنیت ہوگی، اس کے شمائل اور کمالات مصطفیٰ کے شمائل اور کمالات ہوں گے۔ پھر فرمایا یاد رکھو کہ وہ واحد ذات ہے جو پوری دنیا کو عدل سے ایسا پر کر دے گا کما ملیت ظلم و جورا، جیسے اس سے پہلے دنیا ظلم سے بری ہوئی ہوگی۔ واحد ایک امام زمانہ ہوں گے کہ پوری کائنات میں ایک ذرہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ عدل نہیں ہوگا، یہ اس کے وجود کی برکت ہوگی۔ اور اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب واحد امام زمانہ ہوں گے، جب پیغمبر نے ارشاد فرما دیا تو اس وقت سے دنیا انتظار کر رہی ہے، ساری دنیا کو عدالت کا انتظار ہے، عدالت کو امام مہدی کا انتظار ہے۔ عدالت کو امام مہدی کا انتظار ہے کہ کب یہ یوسف زہرا دنیا میں ظہور کرے اور عدالت دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچے۔ اور ایک بڑی اچھی تمثیل جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک بڑی اچھی تمثیل امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ہے ایک تعبیر، ایک تمثیل ارشاد فرمائی، فرمایا کہ یاد رکھو جب ہماری آخری حجت کا ظہور ہوگا تو عدل گھروں میں اس طرح سے داخل ہوگا جیسے سردیوں میں گھروں میں سردی داخل ہو جایا کرتی ہے، جیسے گرمیوں میں گھروں میں گرمی داخل ہو جاتی ہے۔ آخری حجت کے آنے کے ساتھ پوری دنیا میں ہر گھر میں عدالت جو ہے وہ داخل ہو جائے گی۔ اور میرے بھائیو یاد رکھو کہ روایت کہتی ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو حالات کیا ہوں گے۔ امام کا جب ظہور ہوگا، کعبہ کی دیوار کے ساتھ امام زمانہ نے پشت کو لگا رکھا ہوگا اور ہاتھ پہ غیبی کی آواز آ رہی ہوگی، او دنیا کے مظلوم لوگوں، او دنیا کا پسا ہوا طبقہ، اپنے سروں کو اٹھاؤ کہ تمہارے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے یوسف زہرا دنیا میں آ گیا ہے۔ مظلوم طبقہ اٹھ جائے کہ اب ان کا اصل رہبر، اب ان کا اصل دکھوں کا مداوع کرنے والا آ گیا ہے۔ تو میرے بھائیو عدالت جو ہے وہ پوری دنیا میں قائم ہوگی تو وہ امام زمانہ کے وقت ہوگی۔ ہاں بعد از پیغمبر کسی کا کامیاب دور عدالت کا گزرا ہے، اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ میں بالکل مختصر سے وقت میں، چونکہ آج ظاہر ہے کہ اعلان بھی لمبے کرنے ہوں گے اور ایک بھائی نے شاید کہا ہے کہ وہ قصیدہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، میں جلدی چند چیزیں آپ کے سامنے گزارش کروں کہ ایک کامیاب دور عدالت کا کہ جس کی طرف امام جعفر صادق نے متوجہ کیا ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا عادل ہوتا ہے، کامیاب دور امیر المومنین کا عدالت کا گزرا ہے۔ اور بعد از پیغمبر امیر المومنین کی زندگی کو دیکھا جائے تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک وہ دور جو مختصر ہے جب مولا علی کو حکومت ملی، اور ایک وہ دور کہ جب علی ابن ابی طالب نے 20-21 سال کے لیے حکومت کو چھوڑ دیا۔ ایک دور وہ ہے کہ جب علی حاکم ہیں، جب علی حکومت میں ہیں، اور ایک دور وہ ہے جب علی ابن ابی طالب اپوزیشن میں ہیں، وہ حکومت میں نہیں ہیں۔ مگر دونوں دوروں کو دیکھا جائے، علی اپوزیشن میں رہ کر بھی علی ہے، علی حکومت میں رہ کر بھی علی ہے۔ علی اپوزیشن میں تھے تب بھی علی نظر آتے ہیں، حکومت میں رہ کر بھی ایسی عدالت کی کہ علی نظر آتے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں، فقط ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب کی وہ عدالت دنیا کو ایسی نظر آئی، ایسا رویہ رکھا ہے علی نے کہ اگر کسی نے ظلم بھی کیا تو علی مقابلے میں حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ کوئی ظلم کرتا ہے علی کرم کرتے ہیں، کوئی بغض رکھتا ہے علی محبت کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں ایسا رویہ علی نے پیش کیا ہے ان لوگوں کے سامنے کہ بالآخر حکومت کو کہنا پڑا قسم با خدا اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔
یہ علی کی عدالت کے ترانے بلند ہو رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ اپوزیشن میں مولا علی کا کردار تھا، اور جب حکومت میں علی ابن ابی طالب آئے ہیں تو قسم بخدا 4.5 سال کا وہ مختصر سا عرصہ علی نے اس طرح سے گزارا ہے کہ دنیا کو مصطفیٰ کا دور یاد آ گیا. اور پیغمبر خدا نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ العدل ساعۃ خیر من عبادت 70 سنہ، کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا والوں یاد رکھو کہ عدل کا ایک لمحہ جو ہے وہ عبادت کے 70 سال کی عبادتوں سے بہتر ہوا کرتا ہے. اگر حاکم وقت ایک لمحے کا عدل کرے وہ 70 سال کی عبادتوں سے بہتر ہوا کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ کرنے والا عالم ہونا چاہیے، کرنے والا دیندار ہونا چاہیے، کرنے والا عبادت گزار ہونا چاہیے، کرنے والا محب اہل بیت ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، دنیا حیران ہے کہ عدالت کتنی عظیم چیز ہے کہ ایک لمحے کا عدل جو ہے وہ 70 سال کی عبادتوں پہ بھاری ہو جاتا ہے. کرنے والا عالم ہو، کرنے والا دیندار ہو، کرنے والا شریعت کو سمجھنے والا ہو. بس میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں کہ بڑی فضیلت ہے، مگر علی کی شان کو کون پہنچ سکتا ہے؟ ایک لمحے کا عدل کوئی عالم کرے تو وہ 70 سال کی عبادتوں سے بہتر ہوتا ہے، اور علی ابن ابی طالب ایک ضربت لگاتا ہے ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو جایا کرتا ہے. وہ عدالت علی ابن ابی طالب نے کی ہے کہ بعد از مصطفیٰ جس کی مثال نہیں ملتی. تاریخ کو جا کے پڑھیں، طبری کو پڑھیں، تاریخ کامل کو پڑھیں، ہمارے بھائیوں کی کتابوں کو پڑھیں کہ پہلی دفعہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے دور میں ہوا ہے کہ بیت المال سے عجمی کو بھی اتنا حصہ ملتا تھا جتنا عربی کو ملا کرتا تھا، جتنا کرشی کو ملا کرتا تھا. یہ علی ابن ابی طالب کی عدالت ہے کہ ہر کسی کو علی کے ہاتھ سے برابر ملے گا، عجمی ہو یا عربی، گورا ہو یا کالا، امیر ہو یا غریب. علی ابن ابی طالب عجمی کو بھی اتنا حصہ دیتے ہیں جتنا عربی کو علی ابن ابی طالب دیتے ہیں. اور پھر حکم امیر المومنین نے ارشاد فرمایا یاد رکھو کہ جس کے پاس بھی پچھلے ادوار میں بیت المال کی کوئی چیز موجود ہے، کوئی گھوڑا ہے، کوئی ناکہ ہے، کوئی ہتھیار ہے، کوئی اوزار ہے، جس بندے کے پاس بھی بیت المال کا کوئی سرمایہ ہے وہ جلدی سے بیت المال میں پہنچا دے، وہ جلدی سے واپس خدا کا مال بیت المال کی طرف لے آئے. اور بہت سے لوگوں نے مشورہ بھی دیا تھا، کہا یا علی ایسا نہ کریں، ابھی حکومت نئی ہے، یہ بڑے بڑے جگیردار یہ سب آپ کے مخالف ہو جائیں گے، آپ ابھی کچھ عرصہ انتظار کریں اور ان کو ابھی جو کر رہے ہیں کرتے رہنے دیں. فرمایا نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا. علی ابن ابی طالب ایسی ذات اللہ نے پیدا کی ہے کہ ارشاد فرمایا یاد رکھو ظلم کر کے علی کبھی مددگاروں کو پیدا نہیں کیا کرتا ہے. علی مخلوق کو نہیں دیکھتا کہ کون میرا ساتھی بنے گا، کون میرا مخالف بنے گا. علی فقط خدا کو دیکھتا ہے اور خدا کی رضا کو دیکھتا ہے. اور ہزاروں روایت کہتی ہے کہ مولا نے جب یہ کرنا شروع کیا ہے کہ لوگوں سے مالوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور حکم دیا کہ یاد رکھو بیت المال کا سرمایہ اگر کسی نے اس سے کنیز کو بھی خریدا ہے وہ مال بھی واپس لوں گا، اگر اس مال سے کسی نے عقد کیا ہے اور حق مہر میں دیا ہے اس مال کو بھی واپس پلٹاؤں گا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے امام عادل بنا کے بھیجا ہے. عمر ابن العاص نے خط لکھا، امیر المومنین کی اس پالیسی کو دیکھا جو مولا نے مدینہ میں بھی اختیار کی اور کوفہ میں بھی اختیار کی. عمر ابن العاص نے خط لکھا ہے حاکم شام کو اور کہا کہ یاد رکھ علی ابن ابی طالب لوگوں سے مالوں کو واپس لے رہا ہے، اب تو بھی تیار ہو جا کہ علی تیری طرف بھی آئے گا. مدینے میں بھی علی یہ کر رہا ہے اور اس کے بعد کوفہ میں بھی علی یہ کر رہا ہے کہ سرمایہ داروں سے مال واپس لے رہا ہے. جس نے بیت المال کے مال کو چھینا ہے علی ابن ابی طالب دے رہا ہے. اور تشبیہ پیش کی ہے عمر ابن العاص نے، کہا قسم بخدا میں نے علی کو دیکھا ہے کہ اس طرح سے سرمایہ داروں سے مال کو جدا کر رہا ہے جیسے لکڑی سے چھلکے کو جدا کر لیا جاتا ہے. سختی کے ساتھ علی ابن ابی طالب شریعت کے احکامات کو نافذ کر رہا ہے. اور یہی تو وجہ تھی میرے بھائیوں کہ علی ابن ابی طالب اللہ کے احکامات کے سامنے کسی بندے کی پرواہ نہیں کرتے. اور پیغمبر دنیا کو بتا کے گئے تھے
تھے۔ حضرت عمار کے بارے میں صحائح ستہ میں یہ روایت ملتی ہے کہ دیکھ کے ارشاد فرمایا تھا کہ یا عمار، اے عمار یاد رکھنا، اذا رأیت علیا قد سلک وادیا، اے عمار یاد رکھ کہ اگر علی ابن ابی طالب ایک وادی میں اکیلا چل رہا ہو اور دوسری وادی میں پوری کائنات کے انسان چل رہے ہوں، ایک طرف ایک وادی میں فقط علی ابن ابی طالب اور دوسری وادی میں پوری کائنات کے انسان چل رہے ہو، تو اے عمار تو کثرت کو نہ دیکھنا، اس راہ پہ چلنا جس پہ علی چل رہا ہے، اس لیے کہ حق وہیں پہ ہوتا ہے جہاں حق کا امام علی ابن ابی طالب ہوا کرتا ہے۔ پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے مگر علی ابن ابی طالب غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ علی کبھی عدل کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ پیغمبر خدا کے فرامین کو دیکھیں اور دنیا میں کسی پڑھے لکھے بندے کی بات کو دیکھیں۔ ایران کے ایک فلسفی گزرے ہیں ڈاکٹر علی شریعتی، اور انہوں نے امیر المومنین کی سیرت کو جب دیکھا تو ایک جملہ انہوں نے تحریر کیا، وہ کہنے لگے کہ شیعو ناز کیا کرو، فخر کیا کرو، سر کو اٹھا کے چلا کرو کہ اللہ نے پوری کائنات میں فقط ایک علی کو پیدا کیا ہے اور وہ اللہ نے تمہارے حصے میں رکھ دیا ہے۔ علی فقط تمہارا امام ہے کہ ایک علی اللہ نے پیدا کیا اور وہ فقط جو ہے وہ تمہارے حصے میں اللہ نے علی کو دے دیا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ایک اور عیسائی مورخ بھی ہے اور عربی کا ایک بہت بڑا عربی دان ہے ادبیات کی دنیا میں، جار جرداق، عیسائی ہے جار جرداق، ابھی چند سال پہلے وہ فوت ہوا۔ اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو آپ کو اس کے انٹرویو بھی مل جائیں گے، اس کی بایوگرافی کو کبھی آپ پڑھیں۔ اس نے ایک کتاب بھی امیر المومنین پہ لکھی ہے۔ امیر المومنین پہ جو کتاب لکھی اردو میں بھی موجود ہے، اگر وہ پڑھنا چاہے تو میرے پاس بھی ہے، الصوت العدالت الانسانیہ۔ وہ کہتا ہے قسم با خدا میں نے علی کی تاریخ کو پڑھا ہے، اگر پوری انسانیت کے لیے اگر کوئی عدالت کی آواز بنتا ہوا نظر آتا ہے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے میں جوان تھا جب مجھے کسی نے نہج البلاغہ کو دیا، جوان تھا جب میں نے نہج البلاغہ کو پڑھا۔ وہ کہتا ہے آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں آپ لوگوں کے سامنے بالکل سچ کہتا ہوں کہ میں وہ بندہ ہوں جس نے نہج البلاغہ کا 200 دفعہ مطالعہ کیا۔ پوری نہج البلاغہ کو میں نے 200 دفعہ پڑھا ہے، علی کی سیرت کو پڑھا، علی کے فرامین کو پڑھا، علی کے کارناموں کو پڑھا، علی کے علم کو دیکھا، علی کی عدالت کو دیکھا، علی کے تقوی کو دیکھا، اور اس کے بعد اس نے حد کر دی۔ کہنے لگا قسم با خدا جب میں علی کی سیرت کو دیکھتا ہوں، اور چونکہ میں عیسائی ہوں تو میں علی کا مقابلہ حضرت عیسیٰ سے کرتا ہوں، علی کا مقابلہ میں حضرت عیسیٰ سے کرتا ہوں۔ اور کہتا ہے جب میں مقابلہ کرتا ہوں تو دنیا کی سب سے بڑی مشکل مجھے درپیش ہے، یہ مسئلہ میرے لیے حل نہیں ہوتا، یہ مشکل میرے لیے حل نہیں ہوتی کہ دنیا کی سب سے بڑی مشکل مجھے درپیش ہے کہ جب میں علی کا مقابلہ حضرت عیسیٰ سے کرتا ہوں کہ عیسیٰ افضل ہیں کہ علی افضل ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ علی افضل ہیں تو میرا دین اجازت نہیں دیتا، اور اگر میں کہتا ہوں کہ کہ علی افضل ہیں تو میرا دین اجازت نہیں دیتا، اور اگر میں کہتا ہوں کہ عیسیٰ افضل ہیں میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا ہے۔ جو علی نے عدالت جس درجے پہ جا کے قائم کر دی ہے وہ کوئی دنیا میں نہیں کر سکا۔ اور پھر اس نے وہ جملہ تحریر کیا، کہتا ہے قسم با خدا علی جو قتل ہوئے تو کیوں، قتل فی محرابہ لشدت عدل، علی ابن ابی طالب وہ ذات ہے جو اپنی عدالت کی وجہ سے قتل کیے گئے ہیں، کہ عدالت کو اس مرتبے تک لے گئے کہ ظالم لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اور میں حیران رہ جاتا ہوں کہ کہاں تک عدالت پہنچی ہے مولا کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مقام ذیکار پہ میں نے علی ابن ابی طالب کو دیکھا کہ جب جمل کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب نکلے ہیں، اس وقت لشکر کے سربراہ ہیں، ایک مملکت کے سربراہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مقام ذیکار پہ وہ علی ابن ابی طالب جو اتنے بڑے رقبے کا مالک تھا کہ وہ ملک آج تقسیم ہوئے تو 40 ملک بنے ہیں، جس رقبے پہ علی ابن ابی طالب کی حکومت تھی، آج جب وہ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم ہوئے تو 40 ملک بنتے ہیں۔ 3 برے اعظم تھے جن پہ مولا علی کی حکومت تھی، اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ علی ابن ابی طالب جو اتنا بڑا شہنشاہ تھا، میں نے دیکھا کہ مقام ذیکار پہ اپنی جوتیوں کو لے کر ان کو درست فرما رہے ہیں، گانٹھ رہے ہیں اپنے جوتوں کو، اور گانٹتے گانٹتے جب نظر پڑی ہے مجھ پہ تو دیکھ کے کہنے لگے عبداللہ بتا تو صحیح ما قیمت حاذہ النال،
تیری نظر میں میرے جوتے کی قیمت کیا ہے؟ عبداللہ کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا تو ہر جگہ پہ پیمند ہی پیمند نظر آئے، اور علی ابن ابی طالب جس جگہ سے سی رہے تھے وہاں بھی پیمند لگ رہا تھا، اور اب مزید پیمند لگنے کی جگہ نہیں تھی۔ اتنی بڑی مملکت کا مالک، اور مجھے پوچھتے ہیں کہ عبداللہ مجھے بتا تو صحیح کہ تیری نظر میں میری مملکت، میری اس جوتے کی قیمت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھ کے کہا لا قیمت لہا، یا علی اب تو اتنا ٹوٹ گیا ہے کہ اس کا تو کوئی ٹکا دینے کو تیار نہیں ہوگا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی ہے۔ دیکھ کے کہا عبداللہ یاد رکھ تو کہتا ہے کہ اس جوتے کی تیری نظر میں کوئی قیمت نہیں، خدا کی قسم تیری یہ حکومت، تیری اس حکومت سے یہ جوتا مجھے زیادہ عزیز ہے۔ تیری حکومت کی قیمت علی کی نظر میں کم ہے، اس جوتے کی قیمت جو ہے وہ علی کی نظر میں زیادہ ہے، مگر حکومت کو فقط اس لیے قبول کیا ہے تاکہ علی حق کو نافذ کر سکے اور باطل کو نابود کر سکے۔ بس میرے بھائیوں یہی تو وجہ ہے کہ مولا علی نے بڑی مشکل سے حکومت کو قبول کیا تھا، جب کہنے والوں نے کہا تھا یا علی اب آپ کے بغیر جو ہے وہ کام نہیں چلتا ہے۔ یہ مولا نے بھی کہا کہ حکومت کی قدر کوئی نہیں، اور یہ ساسا بن سوہان نے بھی کہا تھا جملہ جو مولا علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب لوگ اکٹھے ہو کے آئے کہ یا علی آپ کے بغیر کام نہیں چلتا، مولا علی نے دیکھ کے کہا کہ نہیں، تمہاری حکومت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، جاؤ جسے چاہو جا کے اپنا حاکم بنا لو۔ کہنے لگے نہیں یا علی اب جو ہے وہ کام نہیں چلتا۔ مولا نے جب دیکھا کہ حجت تمام ہو گئی، جب مولا نے دیکھا ہے کہ حجت تمام ہو گئی، فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم جاؤ، علی آ جائے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ علی گھر سے اس حال میں نکلے، لوگوں کی نظریں ہیں مولا کے دروازے پہ، علی آج 25 سال کے بعد آ رہے ہیں حکومت کو لینے، علی کی شان سے نکلے، دروازہ کھلا، دنیا نے دیکھا سر پہ امامہ پیغمبر، سر پہ امامہ پیغمبر، دوش پہ ردائے پیغمبر، پاؤں میں نالین پیغمبر، ہاتھ میں عصائے پیغمبر پکڑ کے علی ابن ابی طالب آ رہے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ امامت لباس نبوت میں چل رہی ہے، امامت لباس نبوت میں چلی، اور دنیا نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب چلتے چلتے ممبر کی طرف بڑھے، اور چلتے چلتے علی نے پہلا قدم رکھا ہے ممبر کے پہلے زینے پر، دوسرا قدم رکھا ممبر کے دوسرے زینے پر، تیسرا قدم رکھا ہے ممبر کے تیسرے زینے پر، اور وہاں پہ بیٹھ گئے جہاں پہ پیغمبر بیٹھا کرتے تھے۔ جو پہلے صاحبان آئے تھے وہ نہیں بیٹھے تھے پیغمبر کی جگہ پہ، وہ ایک زینہ چھوڑ کے بیٹھتے رہے، لیکن علی اسی جگہ پہ بیٹھے جہاں پہ پیغمبر بیٹھا کرتے تھے۔ اور بیٹھتے ہی سب سے پہلا جملہ جو مولا علی نے ارشاد فرمایا، دیکھ کے ارشاد فرمایا، کہا قسم با خدا آج حق پلٹ کے اپنی جگہ پہ واپس آیا ہے، آج حق پلٹ کے اپنی جگہ پہ آیا ہے۔ اب وہ لوگ جو بلا کے لائے تھے، تاریخ کہتی ہے ایک دفعہ پریشان ہوئے کہ علی کہاں بیٹھ گئے، یہ تو مصطفیٰ کی جگہ تھی، یہ تو پیغمبر خدا کی جگہ تھی، جب پہلے نہیں بیٹھے تو یہ کیوں بیٹھے؟ امیر المومنین نے خطبہ دینا شروع کیا، خطبہ دیتے دیتے مولا نے یہ سوچا اور سمجھا کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ علی یہاں کیوں بیٹھا ہے، یہ علی کا مقام نہیں تھا کہ پیغمبر کی جگہ پہ بیٹھتا۔ دیکھ کے اپنے خطبے کو روکا اور فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، لقد وضعت قدمیا ہاتین علی منکبی رسول اللہ فما ھذہ الآوار، اے لوگو یاد رکھو آج میرے قدم آئے ہیں محمد کے ممبر پر، ممبر ہے لکڑی کا، تم تعجب کر رہے ہو کہ یہ علی کا مقام نہیں تھا کہ علی محمد کے لکڑی کے ممبر پہ بیٹھتا۔ ارے تم علی کے فضائل کو کیا سمجھو، تم علی کی شان کو کیا سمجھو، یہ تو محمد کا لکڑی کا ممبر ہے، علی تو یہ قدم خود محمد کے کندھوں پہ رکھتا رہا ہے۔ علی تو یہ قدم خود محمد کے کندھوں پہ رکھتا رہا ہے، اور کب رکھے تھے؟ فتح مکہ کے موقع پہ، جب خدا کے شریک جو بنا کے بت رکھے گئے کعبہ میں، جب ان کو توڑنے کی باری آئی تو اس وقت پیغمبر خدا نے دیکھا ہے، اور دیکھنے کے بعد کعبہ ان کو اللہ کے گھر سے باہر نکال دے۔ علی ابن ابی طالب پیغمبر کے کندھوں پہ سوار ہوئے، اور علامہ مجلسی نے لکھا جب سوار ہوئے پیغمبر خدا نے پوچھا یا علی اپنے آپ کو کیسا پاتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اتنی بلندی پہ پاتا ہوں چاہوں تو عرش کو ہاتھ لگا لوں، میں اتنی بلندی پہ ہوں چاہوں تو عرش کو ہاتھ لگا سکتا ہوں، بس کائنات کی قیمت کے صدف نکلے۔ دیکھ کے ارشاد فرمایا، کہا قسم با خدا یا علی تو با ہے
मुबारक हो तुझे, या अली मुबारक है तेरे लिए, तू कायनात की वो ज़ात है जो आज हक पे सवार हो गई है, तेरे अलावा कोई नहीं सवार हुआ, तू वो ज़ात है जो हक पे सवार हुई। फिर इरशाद फरमाया या अली याद रख मेरे लिए भी खुशखबरी है, मेरे लिए भी तूबा है, मुझे भी मुबारक हो कि मैंने भी किसी और का नहीं हक का बोझ अपने ऊपर उठाया है। तू हक पे सवार हुआ है और मैंने हक को उठाया है। बस मेरे भाइयों वहाँ पे बैठ के अमीरुल मोमिनीन खुतबा दे रहे हैं। अब लोगों ने मुबारक देना शुरू की, या अली आपको मुबारक हो कि हुकूमत मिल गई, या अली आपको मुबारक हो कि आपको हुकूमत मिल गई, या अली आपको मुबारक हो कि आपको खिलाफत मिल गई। अली का शिया है, नाम है सासा बिन सोहान। जब ये जुमला सुना ना कि अली इब्न अबी तालिब को मुबारक दे रहे हैं कि आपको हुकूमत मिल गई, गोया अली की शान में इजाफा हो गया है। सासा तड़प के खड़ा हुआ और दुनिया को मुतवज्जे करके कहा कसम बा खुदा अली खिलाफत का मोहताज नहीं, खिलाफत अली की मोहताज है। अली अर्श पे हो तो अली है, अली फर्श पे हो तो अली है। अली खिलाफत का मोहताज नहीं है, बल्कि खिलाफत अली की मोहताज नजर आती है। और फिर रुख किया है सासा बिन सोहान ने उस मिंबर की तरफ, और सारी दुनिया कह रही थी या अली आपको मुबारक हो कि आपको हुकूमत मिली, और सासा मिंबर से कह रहा था ए तख्ते हुकूमत तुझे मुबारक हो कि आज तुझे अली जैसा गौहर मिल गया है, आज तेरी शान बुलंद हो गई है। और मेरे भाइयों ये सासा बिन सोहान हमेशा अदल पे मबनी बात करते हैं। दो जुमले सासा बिन सोहान के बड़े कीमती मिलते हैं। एक ये जुमला है कि जो अली से बुग़्ज़ रखने वालों ने जब मुबारक दी है तो उस वक्त ये कहा, और एक और दुश्मन अली है उसके सामने भी सासा ने बड़ा कीमती जुमला कहा, यहाँ पे भी कहा वहाँ पे भी। वो कब कि जब सासा को भेजा गया है शाम की तरफ, शाम की तरफ कहा गया कि सासा बिन सोहान तू शाम की तरफ अपने लोगों को लेकर चला जा, अपनी कौम कबीला को लेकर चला जा। अब शाम में हाकिम शाम थी, किसी ने हाकिम शाम को कहा कि सासा बिन सोहान एक सरदार आ रहा है, अली का शिया आ रहा है, तो कोशिश कर कि किसी तरह सासा अली को छोड़ दे और तेरे साथ हो जाए, तो एक बड़ी कौम, एक बड़ा कबीला जो है वो तेरे साथ हो सकता है। बस रिवायत कहती है कि सासा बिन सोहान जब शाम पहुँचे हैं तो हाकिम शाम ने इस्तकबाल की तैयारियां शुरू की, कालीन बिछाए गए हैं, दस्तरखान बिछाए गए, और सासा के इस्तकबाल के लिए ये हाकिम शाम अपने लाव लश्कर के साथ आया और सासा का आगे बढ़ के इस्तकबाल किया और कहा कि सासा तुझे मुबारक हो कि तू अर्ज़ मुक़द्दस शाम पे आया है। ये शाम की सरजमीन मामूली नहीं है, यहाँ पे कितने अल्लाह के नबी आए हैं, यहाँ पे कितने अल्लाह के वली आए हैं, कितने रसूल हैं जो शाम के इलाके में आए हैं, इसलिए ये अर्ज़ मुक़द्दस है। और फिर अपनी तरफ इशारा किया कि सासा इस अर्ज़ मुक़द्दस का हाकिम अल्लाह ने मुझे बना रखा है, अल्लाह ने मुझे बना रखा है, ये अर्ज़ मुक़द्दस है, तेरा अर्ज़ मुक़द्दस पे मैं इस्तकबाल करता हूँ, ये अम्बिया की सरज़मीन है और अल्लाह ने ये टुकड़ा मुझे अता कर दिया है, मैं इस अर्ज़ मुक़द्दस का हाकिम बन गया हूँ। सासा ने देखा और जहाँ भी हक़ का जुमला कहा नहीं माविया तुझे गलत फहमी हो गई है, कसम बाखुदा ज़मीनें लोगों को पाक नहीं किया करती, किरदार लोगों को पाक किया करते हैं। ज़मीनें लोगों को पाक नहीं करती हैं, बल्कि किरदार जो हैं वो लोगों को पाक करते हैं। और देख के कहा था कि अगर तू यहाँ पे आ भी गया है तो याद रख, क्या तुझे पैगंबर का वो फरमान याद नहीं जब पैगंबर ने देख के इरशाद फरमाया था तेरे पास एक फजीलत है कि अर्ज़ मुक़द्दस शाम का हाकिम बन गया। याद रख अली इब्न अबी तालिब वो ज़ात है कि जिसके बारे में पैगंबर ने इरशाद फरमाया था या अली याद रख अगर कोई बंदा जो है वो हज़रत नूह जितनी उम्र पाले, अगर अल्लाह किसी बंदे को हज़रत नूह जितनी उम्र जो है वो अता करे और हज़रत नूह जितनी उम्र पाने के बाद उसका दिन रोज़े में गुजरे और रात अल्लाह की इबादत में गुजरे, गरीबों के में जो है अपने माल को तकसीम करे, हत्ता के ओहद पहाड़ जितना सोना अल्लाह की राह में दे दे, सारी ज़िंदगी जहाद करते हुए गुजर जाए। फिर फरमाया याद रख पैगंबर ने इरशाद फरमाया था अगर हज के ज़माने में बाक़यादा हज करते हुए सफ़ा व मरवा के दरमियान मज़लूमियत की मौत मारा जाए, या अली अगर वो तुझसे मोहब्बत नहीं करता लम यशुम्मा रायहतल जन्ना, जन्नत तो दरकिनार वो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकता।
وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا۔ یہ فضیلت اس کو مل سکتی ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہو، اس لیے کہ کسی پاک جگہ پہ چلا جانا اللہ قبول نہیں کرتا جب تک بندہ علی کی ولایت کا قائل نہ ہو۔ علی دے قدمے قبولیت ہے، علی عبادت دی جان بن دے۔ علی دے قدمے قبولیت ہے، علی عبادت دی جان بن دے۔ علی زمانے دی زیب زینت، علی شرافت دی شان بن دے۔ علی دا دشمن خدا دا ویری، خدا دا ویری شیطان بن دے۔ علی جے سمٹے تے بے دا نقطہ، علی جے پھیلے قرآن بن دے۔ عبادت تبھی قبول ہوگی جب دل میں امیر المومنین کی محبت ہوگی۔ بس میرے بھائیو، اللہ نے ان کو درجے بھی بڑے عطا کیے، اور یہ بڑے درجے والے بڑی مصیبتوں کو برداشت کر کے دین ہم تک پہنچا کے چلے گئے۔ اور میں نے گزارش کیا تھا کہ اس گھرانے کے بچوں نے بھی اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، اس گھرانے کے مردوں نے بھی اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، اور اس گھرانے کی مستورات نے بھی اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اور میرے بھائیو، زینب کبریٰ دیکھتی رہی کہ میرا بھائی کیسے مدینے کو چھوڑ کے نکلا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ فرزند رسول مولا حسین جب جانا چاہتے ہیں نا، پہلے قبر رسول پر آئے، پیغمبر خدا سے وداع کیا، اور راوی کہتا ہے کہ میں حسین کو دیکھ رہا تھا کہ جب پیغمبر کی قبر مبارک پہ گئے ہیں، حرم اقدس میں گئے ہیں، تو حسین بڑے آرام سے، بڑے وقار سے چلتے ہوئے گئے، یوں لگتا تھا کہ کوئی عزت کا پہاڑ چل رہا ہے، بڑے تھم تھم کے چلتے تھے۔ اور آ کر پیغمبر سے وداع کیا، اور وداع کرنے کے بعد بتایا کہ نانا اب تیری امت مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی۔ پیغمبر خدا کا حکم ہوا، نہیں میرا لال، تیرا سفر کرنا ضروری ہے۔ وہاں سے نکلے تو بڑی عزت اور وقار کے ساتھ، لیکن راوی کہتا ہے کہ جب چلے ہیں نا ماں کی قبر کی طرف، دور سے جب آ رہے تھے بڑے وقار کے ساتھ آ رہے تھے، تھم تھم کے آ رہے تھے۔ جب ماں کی قبر کے قریب پہنچے، تیزی کے ساتھ حسین اپنی ماں کی قبر پہ گرے ہیں، یوں لگتا تھا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود میں آنا چاہتا ہے، اپنی ماں کے پاس آ گئے۔ زینب کبریٰ دیکھتی رہی میرا بھائی کیسے مدینے کو چھوڑ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد مکے گئے، وہ مکہ جو امن کی جگہ ہے، جہاں حکم ہے کہ کسی مچھر کو بھی نہ مارو، دم ہوتا ہے، دم پڑ جاتا ہے اگر مچھر کو مارو گے۔ جہاں پہ مچھر کے لیے امن تھا، مگر زہرا کے لال کے لیے امن نہیں تھا۔ یہ بہن دیکھتی رہی کہ میرے بھائی نے احرام پہنا کیسے ہے اور احرام توڑ کے چلے کیسے ہیں۔ پھر کربلا کی طرف چلے گئے اور عزادار ہو، پھر قربانیاں ہو گئی۔ دیکھتی رہی ہے ٹلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کر کہ کیسے نانا کی امت میرے بھائی کو ذبح کر رہی ہے۔ عزاداروں پھر دیکھتی رہی کیسے میرے بھائی کے لاشے کو گھوڑوں کے سمو تلے پامال کیا گیا ہے۔ لیکن عزاداروں میں حیران رہ جاتا ہوں کہ جس بی بی کے خیمے کے دروازے کے باہر 8 یا 9 بھائی ذبح ہو کے پڑے ہوں، وہ کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ لیکن نہیں، زندہ رہ گئی اس لیے کہ بابا کی گود سے سیکھ کے آئی تھی کہ بیٹا تو نے شام کیسے جانا ہے اور تو نے شام کیسے فتح کرنا ہے۔ بس علی کی شیر دل بیٹی جو ہے قربانیاں پیش کرتی رہی۔ اور روایت کہتی ہے کہ مولا حسین جب بھی کسی شہید کے لاشے پہ آتے تھے، ایک دفعہ لاش کے ٹکڑوں کو اٹھا کے کہا کرتے تھے اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے میرے خدایا حسین کی قربانی کو قبول کر لے۔ لیکن جب مولا حسین شہید ہو گئے تو اب کہنے والا کوئی نہیں تھا۔ اسی بہن نے یہ فریضہ پورا کیا ہے، آگے بھائی کی لاش پہ کھڑی ہوئی، ہاتھوں کو بلند کیا، اے میرے اللہ پہلے حسین کی قربانیوں کو قبول کیا ہے، اے میرے خدایا اب زینب کی قربانی حسین کو قبول کر لے۔ بس عزادارو چلی ہے علی کی بیٹی۔ اور حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے 10 محرم کو ایک بعظمت مستور کو دیکھا جو بھاگ بھاگ کے خیموں میں جاتی ہے، اور جب جاتی ہے تو اکیلی ہوتی ہے، جب باہر آتی ہے 2-4 بچوں کو اٹھا کے لے آتی ہے۔ وہ کہتا ہے ایک دفعہ میں نے دیکھا اب تو آگ کے شعلے اتنے بلند تھے اور کوئی مرد داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ بھاگتے ہوئے شعلوں میں داخل ہو گئی، جب گئی تھی تو اکیلی تھی، جب باہر نکلی ہے ایک بیمار جوان ہے، کمر پہ
لاد رکھا ہے، لا کے گرم ریت پہ لٹا دیا. نظرت یمیناً و شمالاً، حیران ہو کے دائیں بائیں دیکھتی ہے، کدھر گئے میرے پردوں کی بھی حفاظت کرنے والے. اور جب میں چلتی تھی تو عزت والے میرے ساتھ چلتے تھے، آج کوئی نہیں رہ گیا. لیکن عزادارو میں حیران ہوں کہ کیسے برداشت کر گئی ہے. وہ جو ماں کے جنازے کے ساتھ بھی گئی تو بابا نے واپس کر دی تھی، جب گھر سے کبھی نکلی نہیں کیسے شام کو فتح کر کے آئی ہے. بس 2 درباروں میں گئی ہے. عزادارو جب پہلے دربار میں گئی تھی، روایت کہتی ہے پہلے دربار میں گئی اور وہاں کا حالات کو دیکھا، خطبہ دینا شروع کیا اور بابا کے لہجے میں خطبہ دے رہی ہے. بابا علی کے لہجے میں خطبہ دینا شروع کیا. روایت کہتی ہے وہاں پہ مولا علی کا ایک نابینا صحابی تھا. اس نے جب یہ خطبہ سنا تڑپ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا او دنیا والوں مجھے بتاؤ تو صحیح، او میں علی کا بوڑھا صحابی ہوں، میں علی کا بوڑھا صحابی ہوں، میں نے علی کے خطبے سنے ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح یہ علی کا کون سا بیٹا ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے. ایک بندے نے کندھا ہلایا اور ہلا کے کہہ رہا تھا وہ تیری قسمت اچھی ہے اور تیری آنکھیں نہیں، یہ علی کا بیٹا نہیں، علی کی بڑی بیٹی ہے جو بابا کے لہجے میں خطبے دے رہی ہے. ایک یہ دربار فتح کیا اور ایک دوسرے دربار میں، بڑے مردود کے دربار میں جب یزید کے دربار میں پہنچی اور وہ کہہ رہا تھا، جھرمٹ میں بیٹھی ہے، مستورات کے جھرمٹ میں چھپ کے علی کی بڑی بیٹی بیٹھی ہے کہ میرا پردہ محفوظ رہ جائے. بس عزاداروں وہ کہہ رہا تھا دنیا والو یاد رکھو یہ بنو ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی. یہ حکومت کو حاصل کرنے کے لیے ایک کھیل کھیلا گیا، بس یہ سننا تھا. اٹھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی اما فضا اب ہٹ جا، یہی تو وہ مقام ہے اور جس کے لیے میرا بھائی مجھے لے کے چلا تھا. ہٹ جا اما فضا، اب مجھے گفتگو کرنے دے. کھڑی ہوئی علی کی بیٹی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہی تھی کہ کئی تک بس آسائیت ناصر جوہتک لا واللہ لا تم ہو ذکرنا ولا تمیت وحینا. اے یزید تو جو کر سکتا ہے کر لے، جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے. آج علی کی بیٹی تجھ سے وعدہ کرتی ہے نہ تو آثار وحی کو مٹا سکے گا، نہ اہل بیت کے ذکر کو مٹا سکے گا، نہ اللہ کی شریعت کو پامال کر سکے گا، نہ اہل بیت کے ذکر کو مٹا سکے گا. وعدہ کون کر رہی ہے؟ جس کے ہاتھ بدے ہوئے ہیں، جس کے سر پہ چادر نہیں ہے، ایک کمزور سی مستور وعدہ کر رہی ہے اس سے جس کے پاس لاکھوں کے لشکر ہیں. میں فقط آپ سے ایک بات کہتا ہوں، مجھے اتنا بتائیں کیا آپ تک شریعت کے احکام پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے؟ کیا آپ تک اہل بیت کا تذکرہ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ کیا مولا علی کے فضائل پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ اس مستور نے جو یزید کے دربار میں وعدہ کیا تھا اس نے پورا کر دیا اور ہم تک یہ دین پہنچا ہے. خدا ہمیں اس بی بی کے بچائے ہوئے دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیم لامرہ.